مورننگ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موسمی فلو کے کیسز میں اضافہ شدت اختیار کر گیا۔ روزانہ سینکڑوں شہری موسمی فلو سے متاثر۔ فلو بخار کے کیسز بڑھنے پر تھرمامیٹر کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فلو سانس میں دشواری بخار انفلوئنزا کی حالیہ لہر کی علامات ہے۔ محکمہ صحت سنگین صورتحال سے بدستور غافل ہے۔ فلو سے بچاؤ کی ویکسین بھی ابھی تک نہیں خریدی جا سکی۔ موسمی فلو کے کیسز میں اضافہ شدت اختیار کر گیا۔ روزانہ سینکڑوں شہری فلو، سانس میں دشواری، بخار، انفلوئنزا میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں آنے لگے۔ بخار کے کیسز بڑھنے سے میڈیکل سٹورز پر تھرمامیٹرز ناپید ہو گئے، جس کی وجہ سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ صحت سنگین صورتحال سے بدستور غافل دکھائی دیتی ہے۔ موسمی فلو سے بچاؤ اور علاج کے لیے ٹھوس اقدامات نہ ہو سکے۔ فلو سے بچاؤ کی ویکسین بھی نہیں خریدی جا سکی۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 10 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا بجٹ پی ڈی ایم اے کو جاری کیا گیا ہے۔ ادھر پنجاب حکومت کا دھیرانی پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ پروگرام کے تحت 3000 سے بڑھا کر 5000 شادیاں کروائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے نقد گرانٹ 1 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ خزانہ نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 10 ارب روپے جاری کر دیے۔ سیلاب بحالی کے لیے 5 ارب روپے جاری کیے گئے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا بجٹ پی ڈی ایم اے کو جاری کیا گیا۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ آن لائن کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ مذکورہ محکموں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے دھیرانی پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پروگرام کے تحت 3000 سے بڑھا کر 5000 شادیاں کرائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نقد گرانٹ 1 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی منظوری دے دی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 1 ارب 70 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے کی منظوری دھیرانی پروگرام میں اضافے کی منظوری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی نے بھی دے دی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اضافی 22 کروڑ 30 لاکھ روپے مانگنے کی تجویز مسترد کر دی۔ کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت الیکٹرک بائک اور لیپ ٹاپ کی خریداری کے لیے 30 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے بطور سپلیمنٹری گرانٹ دینے کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب 980 ای بائکس کی خریداری کے لیے 30 کروڑ 6 لاکھ روپے جاری کرے گا۔ 18 سال سے کم عمر کامیاب کھلاڑیوں کو وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت 600 سے زائد لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ اے ایم آئی سنگل فیس اسمارٹ میٹرز منصوبہ لیسکو نے عمل درآمد کی بجائے یو ٹرن لے لیا۔ کمپنی نے پھر پرانے اسٹیٹک میٹرز کی خریداری کا عمل شروع کر دیا۔ لیسکو سنگل فیس میٹرز کے لیے 1 ارب کے اخراجات برداشت کرے گی۔ اسٹاک نہ ہونے سے صارفین کو میٹرز کی تنصیب نہیں ہو سکی۔ اے ایم آئی سنگل فیس اسمارٹ میٹرز منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے یو ٹرن لے لیا گیا۔ کمپنی پھر پرانے اسٹیٹک میٹرز کی خریداری کرے گی۔ لیسکو نے 2,25,000 سنگل فیز اسٹیٹک میٹرز کی خریداری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیسکو سنگل فیز میٹرز کی خریداری کے لیے تقریباً 1 ارب روپے کے اخراجات برداشت کرے گی۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات کی روشنی میں اچانک عام میٹرز کی تنصیب پر پابندی لگائی گئی۔ تاہم لیسکو کے پاس اسٹاک نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو میٹرز کی تنصیب نہیں ہو سکی۔ وزارت پاور ڈویژن کے مراسلے کا سہارا لے کر لیسکو نے صارفین کو در بدر کر دیا تھا۔ لیسکو کو نیو کنیکشن اور ڈیفیکٹو کوڈ کی بنیاد پر سنگل فیز میٹرز کی ضرورت ہے۔ کمپنی نے صارفین کے لیے دوبارہ اسٹیٹک میٹرز کی خریداری شروع کر دی۔ واضح رہے کہ لیسکو نے 2 ماہ قبل اسٹیٹک میٹرز پر پابندی لگا کر سنگل فیز سمارٹ میٹرز کی خریداری کا فیصلہ کیا تھا۔ برکت مارکیٹ سے لبرٹی تک مین بلیوارڈ پر منفرد پروجیکٹ کا آغاز۔ مین بلیوارڈ کی ایک جانب واکنگ اینڈ سٹنگ کوریڈور بنانے کا منصوبہ، 16 فٹ چوڑا خوبصورت ٹائلز پر مشتمل کوریڈور بنایا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ پلان کی 5643 گلیوں میں سے 5588 گلیاں پختہ کی جا چکی ہیں۔ برکت مارکیٹ سے لبرٹی تک مین بلیوارڈ کی ایک جانب واکنگ اینڈ سٹنگ کوریڈور بنانے کے منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ 16 فٹ چوڑی خوبصورت ٹائلز پر مشتمل کوریڈور بنایا جائے گا۔ لبرٹی سے قبل مین بلیوارڈ پر خوبصورت ٹائلوں کا سیمپل لگا دیا گیا۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کی جانب سے منصوبے پر کام جاری ہے۔ برکت مارکیٹ کلمہ چوک سے لبرٹی تک کوریڈور ڈیولپ کیا جائے گا۔ کوریڈور پر شہریوں کو چلنے کے لیے 20 فٹ کا پاتھ میسر آئے گا۔ راستے پر سٹنگ ایریاز
लाइट्स लगाकर बैठने के पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। LDA पार्क से मुंसलिक प्रॉपर्टी से अखराजात वसूली का मैकेनिज्म बना रहा है। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 30 जून तक मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की कुल 5,643 गलियों में से 5,588 गलियां पुख्ता की जा चुकी हैं। फेज 2 के तहत कुल 8,780 गलियों में से अब तक 1,900 गलियां पुख्ता की जा चुकी हैं। महकमा खजाना इस प्लान के लिए अब तक 58 अरब रुपए जारी कर चुका। बल्दिया लाहौर अब तक 13 अरब रुपए की अदायगी कर चुकी है। महकमा बल्दियात ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए तमाम फंड्स जारी कर दिए हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की बड़ी कामयाबी 2004 में वालिदैन से बिछड़ने वाली जहनी मासूर लड़की को खानदान से मिलवा दिया। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर के इलाके फतेहगढ़ से 2004 में 12 साल शगुफ्ता बीबी लापता हुई। सेफ सिटीज अथॉरिटी के मेरा प्यारा फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड होने के बाद शगुफ्ता बीबी की बहन ने लापता जहनी मासूर बहन की शनाख्त की। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की टीम की काविशों से अपने खानदान से बिछड़ने वाली बच्ची को 22 साल बाद लवाहिकीन के सपुर्द कर दिया गया। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी का कहना है कि सेफ सिटीज अथॉरिटी महज पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बिछड़ों को अपनों से मिलवाने के लिए मुतहरिक है। मेरा प्यारा के ऑफिशियल पेज पर 1930 लापता बच्चे अपने वालिदैन से मिलने की राह तक रहे हैं। मैं आपको बताएं कि वज़ीर आला KP की लाहौर आमद पर अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। अस्मा बुखारी की जानिब से कहा क्या, मज़ीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। हम खुशामदीद कहते हैं KP के चीफ मिनिस्टर सुहेला अफरीदी साहब को। पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियां, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेला अफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को, अफरीदी साहब को, उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल इनके विजिट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरीह करने की, वीकेंड गुजारने की इजाज़त है, लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। वो गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा, उड़ान पाकिस्तान में बरामदात का हदफ $100 अरब रखा गया। वफाकी वज़ीर बोले, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। सिंगापुर, थाईलैंड जैसे मुल्क सर्विसेज सेक्टर से ही आगे बढ़े हैं। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया और मुमताज कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि एक्सपोर्ट में 30% तक गिरावट खतरनाक है। बिजनेस कम्युनिटी को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जानिब बढ़ना होगा। $50 बिलियन का तजारती खसारा कम करना होगा। पॉलिसी साजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी बिजनेस कम्युनिटी को सहूलत देने के लिए तैयार हैं। हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, और इस पे काम करना है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जाएं और एक्सपोर्ट में बात करें, और जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए, जो कंसेशन चाहिए, मुझे लिख के दें, प्रपोजल दें हर सेक्टर में, तो इंशाल्लाह ताला आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, आपको जरूर हम आगे लेके बढ़ेंगे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान में बरामदात का हदफ $100 बिलियन रखा गया। इसमें फूड एक्सपोर्ट का हिस्सा भी खासा रखा गया है। मुश्किल माशी हालात से मिलकर बाहर निकलेंगे। इस बार फूड एक्सपोर्ट्स $1.9 अरब रही। चावल की एक्सपोर्ट 50% तक गिर गई। जुलाई से नवंबर तक की पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट की जो टोटल वॉल्यूम है वो 1.95 बिलियन $, है, जो कि पिछले साल इन्हीं 5 महीनों में 3.15 बिलियन $, था, विच शोज कि वी हैव डिक्लाइन अराउंड 38%।
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فگر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ فوڈ سیکٹر میں بڑھاتے، یہ کم ہو گئی ہے۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی، باؤ محمد بشیر اور ایگزیکٹو کمیٹی اراکین سمیت دیگر کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آئی جی موٹر وے پولیس سلطان چودھری کا سینٹرل ریجن آفس بابو صابو کا دورہ۔ ایڈیشنل آئی جی سینٹرل ریجن سعد اختر بھروانا نے سینٹرل ریجن کی مجموعی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ آئی جی موٹر وے کو سینٹرل ریجن کی آپریشنل سرگرمیوں، روڈ سیفٹی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی جی سلطان احمد چودھری نے موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ کا بھی دورہ کیا اور تعلیمی اور تربیتی معیار کا جائزہ لیا، بہتری کے لیے ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر آئی جی نے زیر تربیت افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ آئی جی موٹر وے نے پولیس کی یادگار شہدا پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آئی جی موٹر وے پولیس نے ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹی کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان ویٹرینری فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے اہتمام تیسرا ایگزیکٹو اجلاس، چیئرمین ایسوسی ایشن ڈاکٹر عاصم مسعود خان نے صدارت کی۔ ملک بھر سے امپورٹر، ایکسپورٹر، ڈسٹریبیوٹرز اور مینوفیکچررز نے شرکت کی۔ شعیب امجد کو وائس چیئرمین نارتھ ریجن منتخب کیا گیا۔ 28 سے اپریل 30 تک ہونے والی انٹرنیشنل نمائش پر بھی گفتگو کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں پاکستان ویٹرنری فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تیسرا ایگزیکٹو اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیئرمین ایسوسی ایشن ڈاکٹر عاصم مسعود خان نے کی۔ اجلاس میں چیف آرگنائزر آئی وی پی ڈاکٹر مسعود صادق چودھری، سیکرٹری جنرل میجر ریٹائرڈ سید جاوید حسین سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عاصم مسعود خان نے اظہار خیال کیا۔ جو آنے والی ہماری ایکسپو ہے، انٹرنیشنل ویٹرنری فارماسیوٹیکل ایکسپو، جو اپریل میں ہونے جا رہی ہے اس لاہور کے اندر ہی، تو اس کے حوالے سے ہماری ڈسکشنز ہوئیں، تو یہ بہت خوش آئند تھا۔ اور ساتھ ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں ان کے لیے ہم اپنی ایفرٹس کریں گے کہ وہاں ہمارے جو ڈیسک ہے اور وہ ہمیں وہاں پہ مہیا کیا جائے، تاکہ ہم اب ویٹرنری کے سیکٹر کو، ون ہیلتھ پروگرام کو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھا سکیں۔ ڈاکٹر مسعود صادق چودھری نے انٹرنیشنل نمائش کا مقصد بیان کیا۔ میں آئی وی پی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم دینے جا رہے ہیں، پی وی پی اے کا فلیگ شپ ایونٹ ہوگا، جس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کو ریسرچ، جدت اور مواقع ایسے ملیں جس میں ہم اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے، مواقع کے ساتھ تقاضے بھی بتائیں گے، آپ کو تقاضوں کے ساتھ روڈ میپ بھی دیں گے، انڈسٹری جس کی بنیاد پہ انڈسٹری چل سکے۔ میجر ریٹائرڈ سید جاوید حسین نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہماری کمنگ ڈیز میں آئی وی پی 2026 آ رہی ہے، اس کی بھرپور تیاریاں ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بہت بڑی ایگزیبیشن، بگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور تینوں ہالز کے اندر پوری دنیا سے لوگ جوائن کر رہے ہیں۔ دوران اجلاس شعیب امجد کو وائس چیئرمین نارتھ ریجن منتخب کیا گیا، جنہوں نے کاروبار کے فروغ پر بات کی۔ اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، اس کو ایک نیشنل لیول پہ پروٹیکٹ کیا جائے، اس کو آگے لے کے جایا جائے، اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ ورسز ایکسپورٹ، تو اپنی چیزیں ہم ایسی مضبوط اور اچھی کوالٹی کے بنائیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں اپنی ٹریڈ سے، اپنی ایکسپورٹ سے، اور اپنی جو پوری یہ فارماسیوٹیکل کی ایسوسی ایشن ہے اس کو آگے لے کے جائیں۔ ملک بھر سے امپورٹرز، ایکسپورٹرز، ڈسٹریبیوٹرز اور مینوفیکچررز اجلاس میں شریک ہوئے۔ پی وی پی اے وفد کے اسلام آباد اور راولپنڈی دورے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 سے 30 اپریل تک ہونے والی انٹرنیشنل ویٹرنری فارما نمائش 2026 پر غور کیا گیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ اور پاکستان کار فلائنگ ایسوسی ایشن کا موچی گیٹ میں آگاہی کیمپ قائم۔ کیمپ میں موٹر سائیکل کے لیے تجویز کردہ حفاظتی روڈز تقسیم کیے گئے۔ آگاہی کیمپ میں صدر آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن محمد شکیل شیخ، بانی آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ملک گوگی نے شرکت کی۔ ملک استاد بھورا، صدر موچی گیٹ ملک متین، خواجہ عمر اور چیئرمین موچی گیٹ خواجہ اون سمیت دیگر عہدیداران شریک ہوئے۔ صدر آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن محمد شکیل شیخ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے حسن اور کائٹ فلائنگ کے حوالے سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ہم 8، 7، 6 فروری کو بسنت منانے جا رہے ہیں۔ بسنت سے متعلق پیر کو ایپ لانچ کر دی جائے گی۔ رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ مجموعی طور پر 10,000 راڈز تقسیم کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ابھی ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔